بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بیاد کل معلوم لکم۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 27 اگست 2019 ہے اور آج یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 126 ہے جو آپ ملاحظہ کریں گے۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کو میں علامہ اقبال کے کلام کے بارے میں اور انٹرویو کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے علامہ اقبال پہ بات کریں گے، اینڈ لیکچر کریں گے انٹرویو کے حوالے سے، چاہے وہ آپ انٹرویو پبلک سروس کمیشن کے لیے PCS کا دے رہے ہوں، PMC کا دے رہے ہوں، CSS کا دے رہے ہوں، پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کے لیے دے رہے ہوں، یا کسی قسم کا بھی آپ انٹرویو دے رہے ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کو فالو کریں گے ان باتوں کو تو کامیابی سے امکنار ہو جائیں گے۔ آپ سے ایک کویشچن کیا جاتا ہے انٹرویو میں کہ آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ تو فارغ وقت میں انسان کے مختلف مشاغل ہوتے ہیں، مختلف ہابیز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ فارغ وقت میں بھی مطالعہ کرتے ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو فارغ وقت میں بھی پڑھتے ہیں اور ایک روٹین کے تحت بھی پڑھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عقیدت رکھتے ہیں علامہ اقبال سے، ان کے سرحانے کلیات اقبال آپ کو بڑا نظر آئے گا۔ علامہ اقبال کے کلام سے محبت ہے، علامہ اقبال کی شخصیت سے محبت ہے، کیونکہ علامہ اقبال کا کلام ہمارے اندر ایک نئی زندگی کی روح پھونکتی ہے، ہمارے اندر ایک حرکت پیدا کرتا ہے، ایک نئی زندگی کا احساس دلاتا ہے۔ نیگیٹو سوچ پازیٹو سوچ میں چینج ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مایوسی، نا امیدی اور ناکامی جیسے جذبات، ان کو رفع کرتا ہے علامہ اقبال کا کلام۔ علامہ اقبال کا کلام ہمیں عمل کی طرف اور عشق کی طرف لے جاتا ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کے نزدیک عشق مقاصد کی لگن کا نام عشق ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں خواہشات کی بجائے مقاصد کو جنم دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو زندگی کا اصل مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور منزل تک جو رسائی ہے وہ ممکن ہو جائے گی۔ تو خواہشات صرف نہیں رکھنی، صرف پلاننگ نہیں کرنی۔ بعض لوگ زندگی بھر پلاننگ کرتے رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ پلاننگ تو بہت اچھی کرتے ہیں کہ یہ کریں گے، پھر اس طرح کریں گے، زندگی کے 10 سال ہم ادھر گزاریں گے، لیکن عملی طور پہ کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے اندر عشق کی چنگاری نہیں ہوتی، عشق کا جذبہ نہیں ہوتا، مقاصد کی لگن نہیں ہوتی۔ مقصد کی جب لگن فوت ہو جائے تو منزل سے دوری ہو جاتی ہے۔ منزل تک رسائی اسی شخص کی ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں عشق کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، عشق کی قوت سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ دہر کہتے زمانے کو۔ یا مرد مومن، تیرا کام کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پھیلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل کو منور کرنا اور دلوں کو روشن کرنا، خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنا اور معاشرے کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ، اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور اگر انٹرویو میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ سر میں فارغ وقت میں اقبال کا مطالعہ کرتا ہوں، کلام اقبال کا مطالعہ کرتا ہوں، اور پھر آپ اشعار بھی اچھے سے سنائیں، ان کو تلفظ بھی ٹھیک ہو،
میننگ بھی صحیح بتائیں، تشریح بھی آپ صحیح کر رہے ہوں، تو یہ ممکن ہی، یہ ناممکن ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں، یہ ناممکن ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ 100% سرخرو ہوں گے، آپ کا انٹرویو دوسروں سے مختلف ہوگا۔ اس لیے اقبال سے عقیدت رکھیں، اقبال سے سچی محبت رکھیں، اقبال کے کلام کا مطالعہ کریں، اور اقبال کے اچھے جو اشعار ہیں جو میں لکھوا رہا ہوں، کچھ میں میرے ایک شعر لکھ لیں، یاد کر لیں، کچھ خود کلیات اقبال لے کے آپ اشعار اقبال کے پڑھ کے یاد کر سکتے۔ پھر اقبال کا آخری شعر جو جواب شکوہ کا ہے، جس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال نے یہ دونوں نظمیں اسی شعر کے لیے لکھی، شکوہ اور جواب شکوہ، وہ شعر آپ سب کو یاد ہوگا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب سے آپ نے وفا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں مانگتا ہے تو اس جہان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لوح و قلم میں تجھے دے دوں گا، تختی دے دوں گا، قلم دے دوں گا، اپنی تقدیر کے فیصلے خود کر، اپنی تقدیر خود لکھ۔ ابھی تقدیر کوئی غلط تو کبھی نہیں لکھتا نا، اپنا فیوچر کوئی غلط نہیں لکھتا، شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وفا کیے۔ پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اقبال کا یہ شعر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا واجب ہے۔ بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے آرام، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ایک اسوہ رسول ہے وہ راہ مستقیم، ہوتے ہیں جس کے سامنے سب راستے فنا، جو بھی عمل خلاف پیغمبر ہے کفر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی عمل خلاف پیغمبر ہے کفر ہے طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کی بقا، راضی کرو رسول کو سنت کے ضبط سے، راضی کرو رسول کو سنت کے ضبط سے، ان کی رضا میں پاؤ گے اللہ کی رضا میں، ان کی رضا میں پاؤ گے اللہ کی رضا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ تو بیٹا یہ نبی پاک کی محبت میں شعر، پھر میں نے بتایا آپ کو عشق کسے کہتے ہیں، عشق علامہ اقبال کے نزدیک عشق مقاصد کی لگن کا نام عشق ہے، مقصد ہے اس کی لگن۔ پھر ایک ہوتا ہے جذبہ خودی، ایک ہوتا ہے بے خودی۔ خودی اور بے خودی میں کیا فرق ہے؟ جو انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بتلائی ہوئے راستے کے مطابق، وہ تو خودی ہے، جیسے کہ پہلے میں نے بات کی۔ اگر ان صلاحیتوں کو آپ سوسائٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اجتماعی خودی کا نام بے خودی ہے۔ دوسروں کے بارے میں سوچیں گے ان صلاحیتوں کو، جب تھیم بڑھ جائے گا، نظریہ بڑھ جائے گا، وہ بے خودی کا نظریہ ہوگا، اپنے خودی نہیں بلکہ بے خودی ہے، اس کے اندر خودی سے بھی بڑھ کے جذبے میں۔ جی اس حوالے سے بھی شعر ہیں جی کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، یہ بے خودی کا شعر ہے۔ وہ تو ہے نا خودی کو کر بلند اتنا کہ اپنے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، شعر میں نے سنائے تھے اس دن، بتا تیری رضا کے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ بے خودی کے حوالے سے شعر ہے۔ پھر علامہ اقبال کے ایک نظریہ عقل و عشق، عقل و عشق، ایک عقل ہے ایک عشق ہے۔ عقل انسان کو بزدلی کی طرف لے جاتی ہے، عشق انسان کو دلیری سکھاتا ہے۔
جہاں عشق کی منزل ختم ہوتی ہے عقل کی پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے۔ عشق کا مقام عقل سے زیادہ ہے۔ لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے۔ کہتے ہیں لطف کلام کا کیا لطف آئے گا، میری شاعری کا کیا لطف آئے گا، گفتگو کا کیا لطف آئے گا، تقریر کا کیا مزہ آئے گا، جو نہ ہو دل میں درد عشق، اگر دل میں تڑپ نہ ہو، عشق نہ ہو۔ بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے۔ بسمل سمجھتے ہیں نا، پھڑکتا ہوا پرندہ، یا کسی کو ذبح کر دیں اور پھڑکتا ہے اسے بسمل کہتے ہیں۔ بے چین، بے قرار، یعنی کہ بے قراری اگر سینے میں نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دیں، اور یہ بے قراری عشق سکھاتا ہے۔ پھر اقبال فرماتے ہیں عقل و عشق کے حوالے سے شعر علامہ اقبال کا، ہے عبد کے نسخے دیرینہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ و جاوید عشق، عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی، عشق فرمودہ قاصد سے سب گام عمل، عقل سمجھی نہیں مانی پیغام ابھی۔ اقبال فرماتے ہیں آج کل کا جو زمانہ ہے کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم زلف ایاز میں۔ پھر عقل کے حوالے سے اور عشق کے حوالے سے اقبال کا شعر، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں، کیونکہ کنارہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق، اگر عشق نہیں ہے تو مرد مسلمان بھی کافر بن جاتا ہے۔ عشق کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق، اللہ سے عشق۔ عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیم آنام، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رند آنام۔ پھر اقبال فرماتا ہے عشق تیری انتہا عشق میری انتہا، عشق تیری انتہا عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام میں بھی ابھی ہوں ناتمام، تو بھی ابھی ناتمام میں بھی ابھی ناتمام، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق اصل حیات موت ہے اس پر حرام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ تو آج میں نے آپ کو اقبال کے یہ عقل و عشق کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کچھ شعر سنائے۔ انٹرویو کے حوالے سے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ انٹرویو جب بھی آپ کا ہو کٹنگ صحیح آپ نے کروا کے جانی ہے، بالوں کی کٹنگ شٹنگ صحیح، اگر کوئی شیو بناتا ہے شیو کرتا ہے تو شیو بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کی، شیو پراپر شیو کر کے کٹنگ کر کے، اگر کسی کی داڑھی ہے تو خط چھت بنا کے وہ تشریف لے جائیں۔ اس کے علاوہ باڈی لینگویج آپ کی بڑی اہمیت رکھتی ہے، باڈی لینگویج
میں نے بتایا تھا انٹرویو میں کتنی اس کی اہمیت ہے، پچھلا لیکچر اگر سنا ہوا آپ نے، تو ادھر آپ نے ایکٹیو بیٹھنا ہے، سست اور لتھارجک نہیں بیٹھنا، چہرے پہ ایک قدرتی اسمائل ہونی چاہیے، جینیس بندے کی نشانی ہوتی ہے، جینیس شخص کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے، نیچرل، ان نیچرل مسکراہٹ بھی نہیں، ہنسنا بھی ایسے نہیں ہے، ان نیچرل۔ اس کے کانفیڈنٹ رہنا ہے آپ نے، زیادہ ہاتھوں کو ہلانا بھی نہیں انٹرویو کے دوران، پاؤں نہیں ہلانے، ٹھیک ہے، اور آئی کانٹیکٹ آپ کا صحیح ہونا چاہیے انٹرویور کے ساتھ، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے آنسر دینے ہیں، اور کانفیڈنٹ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچائی میں طاقت ہے، جھوٹ میں کوئی طاقت نہیں ہے، سچ بولیں گے آپ تو سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ کوشش کریں جو بھی ڈریس پہن کے جائیں نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، بوٹ پالش ہونے چاہیے۔ نیٹ اینڈ کلین سے مراد یہ کہ داغ دبے نظر نہ کپڑوں پہ آئیں، چاہے پرانے ہی کپڑے ہوں، پریس صحیح ہونے چاہیے، استری صحیح ہونے، استری شدہ کپڑے پہن کے جانے ہیں، اور پرفیوم وغیرہ لگانے سے اجتناب برتیں۔ پرفیوم لگانا کوئی اچھا نہیں تصور کیا جاتا انٹرویو میں، بہت تیز بعض بچے عطر لگا کے چلے جاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، تو اس سے اجتناب برتیں۔ آپ کی باڈی سے کوئی کسی قسم کی کوئی اسمیل نہیں آنی چاہیے، نہا دھو کے صاف ستھرا پاکیزہ ہو کے جائیں، اور نہ تیز خوشبو ہونی چاہیے، نہ جسم میں بدبو، نارمل، نہ خوشبو ہو نہ بدبو ہو، بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایسے نیٹ کلین، باتوں سے بھی، آپ کے لفظوں سے بھی، آپ کے کپڑوں سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق ہے، اس کو ڈیسنٹ شخص ہے، یہ سوبر پرسنالٹی ہے، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو چاہیے صحیح اچھے طریقے سے پریپریشن کریں، اپنا جو سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ میں صحیح کمانڈ ہونی چاہیے، جو بھی سبجیکٹ ہے، چاہے میڈیکل والے ہیں، چاہے بایو کے ہیں، دوسرے ہیں انجینئرنگ پڑھی ہوئی جس نے آرٹس پڑھی ہے، چاہے وہ ڈی کام وغیرہ جس نے کی ہے، تو اپنا جو سبجیکٹ ہوگا انٹر میں اس پہ صحیح کمانڈ ہونی چاہیے۔ کرنٹ افیئرز وہ دیکھتے رہیں، باقی نوٹس میں نے آپ لوگوں کو دی ہوئی ہیں، پڑھیں ہیں کیسے نوٹس، بکس جو ملی ہے صحیح ہے، کتنے کویشچن اس بک میں؟ 2000 کے قریب کویشچنز ہیں، وربل نان وربل الگ سے ہیں، تو اگر وہ آپ صحیح یاد کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سرخرو فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، آخر میں ٹائم ہمارا ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے۔ یا رب العزت ہم جتنا بھی تیرا شکر ادا کریں کم ہے، ہم اے رب العزت اے باری تعالیٰ ہم تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یا الہی ہمیں یا رب العزت نبی پاک سے امتی بنایا ہے، اشرف المخلوقات میں ہمیں رکھا ہے۔ یا الہی ہم ہر وقت ہر لمحے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا الہی تمام مسلمانوں پہ کرم فرما، تمام مسلمانوں پہ رحم فرما دے، خاص طور پہ کشمیر کے مسلمانوں پہ کرم فرما دے۔ یا الہی افواج پاکستان کو ترقی عطا فرما، افواج پاکستان کو مزید طاقت عطا فرما دے، کامیابیاں عطا فرما یا رب العزت، ہر میدان میں افواج پاکستان کو کامیابی عطا فرما دے یا الہی۔ جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سرخرو فرمائے، محنت مزدوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔ آخر میں لاسٹ میں جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں شروع میں اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھا کریں، تو آخر میں ہم دوبارہ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔